حافظ سعد رضا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت نچھاور فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آج کی اس محفل کے بارے میں نے ابتدا میں بتایا کہ آج ضیاء المدینہ اکیڈمی شیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ دوسری تربیتی نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ مسائل کی بنا پر تربیتی نشست منعقد نہ ہو سکی، تو آج اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پیر والا دن ہے اس کے بعد سے ہماری ریویژن شروع ہو جائے گی۔ اکیڈمی کی جو کلاسز ہوئی ہیں اس کے بعد اکیڈمی کے امتحانات منعقد ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 مارچ سے تنظیم المدارس کے امتحانات بھی منعقد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سلسلے میں مفتی صاحب نے چاہا کہ آپ لوگوں سے ایک ملاقات کی جائے، ایک نشست کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نشست میں امتحانات سے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب آگاہ فرمائیں گے۔ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جن کا آج خصوصی خطاب رکھا گیا ہے، ایک جانی مانی شخصیت ہیں، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں جناب علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ وہ ٹریفک جام کی وجہ سے راستے میں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ تو میں اس سے پہلے ضیاء المدینہ اکیڈمی شیڈ فاؤنڈیشن کے محتمم جناب علامہ مفتی اسحاق المدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور طلباء کو جو وہ بتانا چاہتے ہیں تعلیم سے متعلق، امتحانات سے متعلق، وہ طلباء کو پیش فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں ہم ان کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم رب زدنا علما نافعا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس رب تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ تعلیم و تعلم کے شعبے سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں چاہے طلباء، اور اللہ کا بھی انتہا شکر ہے کہ اس رب کائنات جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم رات کے اوقات میں، کہ جب لوگ اپنے گھروں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹی وی پر میچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرامے یا فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایم گپے مار رہا ہوتا ہے، یا گھر کے جھگڑوں میں، گھر کے مسئلوں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی رضا کے لیے کتابیں اٹھا کر پورے دن کی تھکن کو ایک طرف ڈال کر فقط مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کے دین کا حصول ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا شکر کا مقام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی، کہ یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اس رب تبارک و تعالی ہی کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے اس کا انتخاب فرما لے۔ دن کے اوقات میں جو پڑھتے ہیں طلباء، اساتذہ پڑھاتے ہیں، یقیناً وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن اس وقت ماحول چینج ہو رہا ہے۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں، اسی لیے فی زمانہ جو وہ اکیڈمک کے جو دن میں مکمل طلباء نہیں کر پاتے، وہ طلباء رات کی طرف آ گئے۔ پہلے آپشن نہیں ہوتا تھا، تو محالہ لا محالہ، بندہ چاہے نہ چاہے، کوئی شادی شدہ ہے، کاروبار کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دن ہی میں پڑھے گا آ کر، اس کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا تھا رات کو اساتذہ کے لیے پڑھانے کا۔ لیکن اس وقت جب ہم 2023 میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف کراچی شہر میں، نہ صرف یہ کہ
ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اب اس طرح کے ادارے قائم ہو گئے ہیں، جہاں اگر آپ پوری درس نظامی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سہولت کے مطابق اساتذہ آپ کو فزیکل بھی اور آن لائن بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ مختلف شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آن لائن سسٹم بھی موجود ہے، اور فزیکل کلاسز بھی باقاعدہ ویکلی یا منتھلی طور پر اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم باقاعدہ تعلیم و تعلم کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ دیکھیے، قرآن کی جو پہلی وحی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ اقرا۔ آغاز کہاں سے؟ بولیے، کیا معنی ہے اس کا؟ پڑھو۔ اقرا کا معنی پڑھیے، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے، یا آپ نے کہا بھی قرآن پڑھیے؟ کیا پڑھیے؟ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے، آگے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اقرا پڑھیے، فقط تعلیم حاصل کیجئے، چاہے اس وقت مختلف ٹیکنیکل شعبہ جات میں آپ کو جانا ہو، چاہے آپ درس نظامی کر کے اپنے آپ کو محراب و منبر کا اہل بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے پورا نصاب سلیبس موجود ہے، اور دیگر اگر چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پورا سلیبس، نصاب اور اکیڈمک اور ادارے، کالجز، یونیورسٹیاں اور مختلف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ وغیرہ موجود ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کہا گیا پڑھیے، اقرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھیے۔ لیکن جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا اپنے رب کے نام سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھنا تو ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے، لاجک کیا ہونی چاہیے، نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی پڑھوں گا اپنے رب کے نام لے کر کے، اپنے رب کا نام لے کر میں پڑھوں گا، اور اس پڑھائی کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بلندی کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کا معنی۔ کیونکہ آگے اگر آیات کا مطالعہ کریں، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اب ان آیات جو شروع کی 5 آیات ہیں، اگر ان کا مطالعہ ہم کریں تو یقین مانی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ہمارے سامنے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو جو سعادت بخشی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں جو ایک سعادت سے نوازا ہے رب تبارک و تعالی نے، تو اس کے پیچھے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم و تعلم ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، تعلیم و تعلم، یعنی سیکھنا اور سکھانا، یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ اقرا، جو بھی پڑھنا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی لیے جب طلبہ آتے ہیں تو میں ان سے اکثر سوال کرتا ہوں، پہلی بات یہ، ان سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کسی کے مجبور کرنے سے آئے ہیں یا اپنے شوق سے آئے ہیں؟ آپ سب بھی جب آئے ہیں، آج الحمدللہ ہم 30 سال اپنا مکمل کر کے 4تھے سال کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ درجہ ہے جو ہمارا بڑا درجہ ہے اس کا موقوف علیہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر دورہ حدیث انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور 2 باتیں میں ابتداءً لوگوں سے بات کرتا ہوں جب طلبہ آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بیٹا شوق سے پڑھنے آئے ہیں یا خدا نخواستہ والد کے مجبور کرنے سے آئے ہیں، یا امی یا ابو کی خواہش پر آپ آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اگر تو آپ اپنے شوق سے آئے ہیں تو آپ اس شوق کو مزید بڑھائیے، ہم ہر قدم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے شوق کو ختم نہیں ہونے دینا۔ اگر والد کی خواہش پر آئے کہ والد چاہتے ہیں پڑھ جائیں اور آپ کا دل نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ واپس اپنے گھر جائیے، کیونکہ کسی کی خواہش پر کوئی پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ کسی کا اپنا شوق نہ ہو۔ اس کی خواہش کا آپ احترام کر لیں گے، ٹھیک ہے جناب آپ کی خواہش کا ہم احترام کر رہے ہیں، لیکن جو نتیجہ اس کے بعد آنا ہے وہ نتیجہ نہیں مل پاتا۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے بچوں آپ سب کے لیے، اور میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کیوں پڑھانے آئے ہیں یہاں پر؟ کیا ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں؟ تو معاش کرنے کے لیے یا کمانے کے لیے اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں، یعنی جو سیلری ہم دیتے ہیں آپ اپنی دیگر مصروفیات میں اس جگہ سے وقت نکال کر کہیں اور کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیسے آپ کو مل جائے۔ تو مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت، اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جوڑ لوں،
تو اللہ تبارک و تعالی میرے لیے معاملات کو آسان فرما دے، کیونکہ بہترین شخص وہی ہے کہ جو علم سے اپنے آپ کو جوڑنے والا ہے، اور یہ شوق کے ساتھ ہوتا ہے، بوجھ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ طلباء جو ماشاءاللہ ہمیں نظر آتے ہیں، آغاز میں اگرچہ ان کو مشکل ہو رہا ہوتا ہے، صرف کی گردانیں یاد کرنا، نحو میں مختلف قواعد یاد کرنا، تراکیب کرنا، فقہ مسائل کو سمجھنا، عبارت پڑھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ لگے رہیے، جڑے رہیے، آہستہ آہستہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ مشکل کچھ بھی نہیں رہے گا۔ مشکل اس وقت تک ہے جب تک آپ اس مشکل سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ جب مشکل سے ٹکراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کی میں ابھی مثال دوں آپ کو دور حاضر کی۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے میڈیا پر وہ خبریں دیکھی، سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی وہ تمام چیزیں، کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک بچی کے جو کالج گئی پڑھنے کے لیے، اب سامنے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے روکنا چاہا اسے کہ حجاب کر کے آپ اس یونیورسٹی کے اندر، اپنے اس ادارے کے اندر آپ نہیں آئیں گی۔ اسے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بس اس نعرے میں اتنی طاقت اور اس نعرے میں اتنا اثر تھا کہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اس لڑکی کی جانب گئی ہوئی ہے۔ کیا تھا؟ مشکل تھی نا، اور کیسی مشکل کہ سامنے دشمن ہے، کیسی مشکل کے سامنے غیر مسلم موجود ہے، کیسی مشکل کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے، سب ڈرے ہوئے۔ اسے ایک بچی نے ہمت کی، آگے بڑھی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مشکل سے ٹکرائی، اللہ نے اس کے لیے سارے معاملات آسان کر دیے۔ تو یہ مشکل کب تک مشکل ہے؟ جب تک آپ ٹکرائیں گے نہیں اس سے، جب تک کیا کریں گے بولیے؟ مشکل سے ٹکرا جائے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے قبلہ مفتی طاہر صاحب تشریف فرما ہے، یہ تجوید و قرات میں ہم سے سینئر تھے، ہم بہت جونیئر تھے ان سے، تجوید و قرات میں ہم سے سینئر تھے، درس نظامی میں بھی یہ ہم سے سینئر تھے۔ یہی مجھے لے گئے تھے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، اور مجھے یاد ہے کہ میں کوئی مطلب جو ہے وہ علامہ استاد المجاہد خادم حسین ندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی 8 یا 10 دن پڑھ کر پھر میں واپسی آ گیا تھا۔ یہی مجھے لے گئے تھے، ان کو ناراض کر کے میں واپس آ گیا تھا، لیکن بعد میں جب یہ کراچی تشریف لائن سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کہیں بھی پڑھ لیں، آپ تعلیم مکمل کر لیں اپنی۔ ہم نے کہا یاد ہی نہیں ہوتے، صرف کی گردانیں، نحو کے قواعد یاد نہیں ہوتے، کدھر مبتدا کدھر خبر، پتہ نہیں مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کہاں بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس میں جار مجرور میں جو محذوفات ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر کس کے متعلق کریں کہ متعلق کریں، اس زبر زیر کے چکر میں ہم الجھ کے رہ گئے، اور اس میں ہم جو ہے وہ کیا محذوف نکالیں، کیا ترکیب کریں، کیا نہیں کریں۔ اچھا بھئی جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، فعلیہ خبریہ ہو گیا، اب شبہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ اب جب سارے یہ باتیں دماغ کو خراب کرنے، ہم نے کہا حضرت یہ کام آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمت دلائی۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پش کرنے والا ہو، آگے بڑھانے والا ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں ہاں چھوڑو یار آپ کا کام تھوڑی گئی ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں، چلے 1 سال پڑھ کے دیکھ لیں۔ 1 سال کہا چلو اگلا سال پورا کر لو، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے آخر میں، جیسے ہم حذیفہ کے ساتھ کرتے ہیں، بس بیٹا تھوڑا سا پڑھ لو پھر دیکھتے ہیں آگے۔ تو کرتے کرتے الحمدللہ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، یہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہو گیا ہے، ہم یہاں سے فارغ التحصیل ہو گئے الحمدللہ، اللہ نے مہربانی کی، اور آج الحمدللہ یہ بڑے ادارے شمس العلوم جامعہ رضویہ جو ان کے والد محترم کا ادارہ ہے، اس میں یہ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، میری آپ کی کوئی صلاحیت نہیں۔ میں یہ کہوں کہ میں پڑھ کر یہاں کھڑا ہو گیا، آپ کہیں جناب ہم پڑھ کے کھڑے ہو گئے، یہ میرا آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ علم یہ خاص اللہ کی عطا ہے، اور یہ عطا اسی پر ہوتی ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو نکٹھو ہے نا، نکما ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ پھر چھوڑ دے۔ محنت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ذہنی وسعت عطا فرما دیتا ہے، محنت کرنے والے کے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں دن میں بیٹا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بچے پڑھ کے آتے ہیں، الگ سے ٹائم نکالتے ہیں ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، کوئی پروجیکٹ ادارے کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کو اگر ہم ضائع کر دیں گے، اور خدا نخواستہ یہ جو ہماری پھر بعد میں جو اسسمنٹ ہونی ہے، امتحانات ہونے، ان میں اگر رہ گئے تو مشکل ہو جائے گی نا، کیونکہ فیس بھری ہوئی ہوتی ہے بہت بڑی بڑی، اب فیس اگر بھری ہوئی اور یہ سارا معاملہ، تو پھر
مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ وقت آپ کو اللہ کے دین کی تعلیم کو دینا چاہیے. آپ 2-2.5 گھنٹے یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں تو جو تعلیم آپ یہاں پر حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کو جب ہفتے کی چھٹی آپ کی ہے، اتوار کی آپ کی چھٹی ہے، تو کچھ نہ کچھ وقت نکال کے جتنا پورے ہفتے میں آپ نے پڑھا ہے اس کا ریویژن کیجئے، اس کو دہرائیے تاکہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر محفوظ رہیں. اگلے دن جب آپ کلاس میں آتے ہیں نا 2 دن کے بعد چھٹی کر کے، پیر کو منڈے کو آپ کلاس کے اندر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلا پڑھا ہوتا ہے نا پچھلے ہفتے کا پورا ذہن سے نکل جاتا ہے. پھر ہم یہ کرتے ہیں اساتذہ اس کو حاضر کرنے کے لیے، بیٹا کیا پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، اب چلیں اس کے آگے پڑھیں. تو اساتذہ تو اپنے طور پر محنت کریں گے ہی، لیکن آپ نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس محنت میں، بولیے آواز سے بولیے، جتنی آواز ہے اتنا حصہ ڈالیں گے، زیادہ ڈالیں گے، بتائیے زیادہ ڈالیں گے نا، تو تھوڑی محنت آپ نے کرنی ہے. اب چونکہ یہ سال آپ کا اختتام پذیر ہے تعلیمی طور پر، اب یہ سال اختتام پذیر ہو گیا، سال آپ کا مکمل ہو گیا. اب تعلیمی سال کی تکمیل آج الحمدللہ یہاں پر ہو گئی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے وہ 10 شوال سے آغاز کرتے ہیں، یا 15 شوال سے ہمارے یہاں کلاسز کا آغاز ہوتا ہے، وہ ویکینڈ کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں تاریخ. تو 10 شوال سے لے کر 6 رجب تک یہ پورا تعلیمی سال ہے آپ کا. 10 شوال سے بولیے 6 رجب تک یہ پورا تعلیمی سال ہے. اور ہم اس سال کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اور جو نصاب ہے ہمارا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی رحمت ہے، کامیابی ہوتی ہے اس میں. اور وہ طلباء جو تھوڑی سی بھی محنت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے انداز سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اول بات تو یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ مسکرا رہے ہیں، حقیقت ہے یہ. جو طالب علم پڑھائی سے گھبرا جائے گا یا اپنی ہمت چھوڑ دے گا نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. استقامت، پابندی 2-3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 وقت پر آنا، یہ پابندی پہلی سیڑھی ہے، پہلا اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پابندی مسلسل سبق کو پڑھنے کی، میں مثال دیتا ہوں بڑے طلباء کو، اکثر آپ سب کے لیے بھی یہ مثال ہے. دیکھیے ایک جگہ ہے پریکٹس کی، ایک جگہ ہے پرفارمنس کی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ، ویسے ہم تو جب بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے تو پہلی بال جو ہوتی تھی وہ ٹرائی بال ہوتی تھی، اس پر آؤٹ بھی ہو جائے نا تب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. اب وہ دور ختم ہو گیا، اب ٹرائی بال نہیں ہوتی، ڈائریکٹ بالر تو یارکر مارتے ہیں، وکٹ اڑاتا ہے پہلے آ کر، اور بیٹسمین کھڑا ہوتا ہے اس بال پہ چھکا ماروں گا. تو دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو آؤٹ کر دیا، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو وہ یہ پریکٹس کا وقت نہیں ہے، یہ پرفارمنس کا وقت ہے. پریکٹس کہاں ہوتی ہے؟ ایک دن پہلے ہو رہی ہوتی ہے. اس ایک میچ کو کھیلنے کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ پریکٹس کا وقت ہے، وہ تیاری کا وقت ہے. یہاں تیاری کا وقت نہیں ہے، یہاں پر تو آپ کو آ کے پرفارمنس دینی ہے اپنی. یہاں تو آ کر آپ نے بتانا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا. تو پرفارمنس جو ہے وہ یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ پریکٹس الگ چیز ہے. اگر آپ کلاس میں بیٹھ کر سبق کی تیاری کریں گے نا، یا کلاس میں بیٹھ کر آپ پڑھنا شروع کریں گے، تو یاد رکھیے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو اپنے لیے 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا وقت نکالنا ہوگا. یعنی اگر 4 کتابیں آپ ایک درجے میں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم آپ پچھلے سبق کو 10 منٹ تو دیجیے. 10 منٹ کے اعتبار سے کم از کم 40 منٹ آپ کو روزانہ ضرور نکالنے پڑیں گے ان 4 کتابوں کے پچھلے سبق کو دیکھنے کے لیے، اس کی ایکسرسائز، تمارین، مشقیں حل کرنے کے لیے، اور اگلے سبق کی تیاری کے لیے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ وقت آپ فجر کے بعد نکالیں، آپ عصر کے بعد نکالیں، عشاء کے بعد نکالیں، یا پھر آپ اپنے ادارے میں پہنچ کر، اکیڈمک میں آ کر آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آ کر اپنے اس سبق کی تیاری کریں. تکرار جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. تکرار کسے کہتے ہیں؟ تکرار یہ ہوتا ہے کہ جیسے استاد سبق پڑھا کے چلے گئے، اب آپ کے پاس وقت ہے 5-7 منٹ تو ایک دوسرے کو سبق سنائیں. یہ جو تکرار ہے نا، اذا تکرر تقرر، کہ جب کسی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تکرار کیا جاتا ہے اس کا، تو وہ چیز دل میں قرار پکڑ لیتی ہے.
اسی لیے آپ یہ دیکھیے جو پہلا سال ہے، میں اکثر بچوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا پہلا سال جو ہے وہ آپ کا ہے. استاد تو پڑھائے گا کہ پہلا سال آپ کے پڑھنے کا ہے. کیا مطلب؟ آپ کو رٹے لگانے، صرف کے، نحو کے قواعد یاد کرنے، سمجھنے. جب پہلا سال آپ کا گزرا نا، اگلا سال اب استاد کی محنت کا سال شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو کم یاد کرنا ہے، سمجھنا زیادہ ہے. پہلا سال یاد کرنے کا ہے، دوسرا سال یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ سمجھنے کا ہے. تو اگر پہلے سال آپ نے محنت کر لی، صرف کی کتاب کو اچھی طرح سمجھ لیا، نحو کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، شرمیت عامل ہے، تراکیب ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، ہدایت النحو کو آپ نے سمجھ لیا، اگلا سال جب آپ کی کتابیں شروع ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن میں وسعت عطا فرما دے گا. 2-4-6 دن آپ تراکیب کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، مضاف الیہ کہاں ہے، جار مجرور کہاں ہے، اور جو ہے یہ معطوف علیہ معطوف کہاں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن اگر پہلے سال محنت نہیں کی تو دوسرے سال بھی آپ بے ساکھیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے. دوسری بات، بعض بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے بس ٹائم پاس کرو، کلاس میں بیٹھ جاؤ، استاد نے پڑھا دیا، پڑھ لیا، نہیں پڑھا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کوئی نہ کوئی ویڈیو مل جائے گی، اس سبق کا لیکچر ہوگا یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں، وہاں دیکھ کے ہم جو ہے وہ سن کے سمجھ لیں گے اس کو. یاد رکھیے جو فزیکل کلاس میں بیٹھ کر استاد سے نہیں سمجھنا نا، یوٹیوب سے نہیں سمجھے گا وہ، کیونکہ استاد آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. یوٹیوب پہ جو لیکچر ہوتے ہیں وہ صرف ریکارڈڈ لیکچر ہوتے ہیں. یعنی اگر میں اس وقت آپ سامنے نہ ہو، میں ایک ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اگر، تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا. سمجھ میں نہ آنے سے مراد کیا کہ طلباء میرے سامنے نہیں ہے. وہ تو جو کتاب میں لکھا ہے میں آسان کر کے بتاتا رہوں گا، سمجھتا رہوں گا، لیکن اگر طلباء موجود ہیں تو ان کے چہرے مجھے بتا رہے ہوں گے، چہروں کے ایکسپریشن مجھے بتا رہے ہوں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر مجھے ان کے چہروں کو دیکھنا آسان ہوگا. پھر میں بار سمجھاؤں گا، دوبارہ سمجھاؤں گا، 6 بار سمجھاؤں گا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو بورڈ کا استعمال کروں گا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی مثالیں آپ کو دوں گا، پھر پوچھوں گا سمجھ گئے؟ آپ کیا کہیں گے؟ 4 کہیں گے جی سمجھ گئے، 2 کہیں گے نہیں سمجھے، 3 یوں بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں سمجھاؤں کہ نہیں سمجھا. تو یہ چلتا رہے گا. پھر تو اس میں یہ ہوتا ہے اچھا نہیں سمجھے نا کوئی مسئلہ نہیں، استاد پڑھا کے کہ آپ نے 2-4 منٹ تکرار کیا آپس میں. ہو سکتا ہے بعض اوقات استاد کے جملے جو ہیں وہ دقیق ہو، مشکل ہو، اور کوئی آپ کا کلاس میں بیٹھنے والا آپ کا ساتھی آپ کو آسان کر کے بات سمجھا دے، دماغ میں بیٹھ گیا، تو یہ سب ہو جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ کلاس میں پڑھنے سمجھنے کے بجائے آپ دیگر ریسورس مٹیریل کی طرف جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیٹ سے دیکھ لیں گے یا وہاں دیکھ کے سمجھ لیں گے اس چیز کو، اور استاد سے نہیں سمجھتے تو ہمیشہ کے لیے وہ مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر الجھا رہتا ہے، مسئلہ پھر حل نہیں ہوتا. دوسرا بات طلباء کی یہ عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ نون اضاء پڑھ لیں، قدوری پڑھ لیں، کنز الدقائق پڑھ لیں، اصول الشاشی وغیرہ پڑھ لیں. اب یہ کتابیں آ رہی ہیں فقہ، اصول فقہ کی، تو اب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عربی ہے نا نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جائیں گے اردو شروحات ڈاؤن لوڈ کریں گے یا خرید لیں گے مارکیٹ سے، ان کو دیکھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ آپ نے ابھی سے ہمت ہار لی کہ مجھے عربی پڑھنی نہیں ہے، مجھے تو اردو کتابوں سے جا کے ساری چیزیں دیکھنی ہے، تراکیب کرنی نہیں ہے. اچھا وہ عبارات یا وہ کتابیں جن کے اردو ترجمے نہیں ہوئے ان سے کب فائدہ حاصل کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ایک چیز ہے انگلش میں کوئی جو ہے مطلب بات کر رہا ہے تو اس کا انداز، اس کا لہجہ وہی ہوگا، اس کے آپ ٹرانسلیٹ میں جائیں گے، ٹرانسلیشن کریں گے اردو کے اندر، اگرچہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا لیکن جو لہجہ تھا انگلش کا، تلفظ جس کو کہتے ہیں، پروننسیشن کہتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ پھر یوں سوچتے رہیں گے آئی کا معنی کیا تھا، آئی کا معنی یہ اردو والا آئی تھا کہ پنجابی والا آئی تھا، یہ کیڑا آئی سی، آیا تھا کہ آئی تھی، اب اسی میں الجھے رہیں گے. پھر تو جو زبان ہے اس زبان و بیان کے کچھ اسلوب اور اصول ہوتے ہیں تو آپ کو اس پر محنت کرنی ہوگی. اور میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے طلباء جو ہے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیے یہ وقت جب گزر جائے گا نا آپ کا، یعنی یہ طلباء یہ جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے درجے میں ہیں، مجھے یاد ہے کتنے لوگ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھے، ہمیں صرف کی گردانیں یاد نہیں ہوتی، نحو کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتا ہے. میں یہ کہتا تھا یار تھوڑا سا اس کو اوپر کو یا تو نیچے لاؤ یا آپ تھوڑا سا اوپر ہو جاؤ تاکہ اوپر سے گزرنے کے بجائے یہاں آ جائے، وہ کم از کم دماغ پہ لگے تو صحیح، جب لگے گا تو اندر میں جائے گا. ہے جناب سہیب صاحب، لگے گا تو بولیے اندر بھی جائے گا نا دماغ میں، کان سنے گا، آنکھ دیکھے گی، ذہن کام کرے گا، دل کے اندر علم آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
دیکھیں کوئی غلطی ہے، خطائیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، عبارت میں غلطی کسی سے بھی ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب سارے شیخ الاسلام ادھر ایسے موجود ہیں کہ جس سے کوئی غلطی خطا کا مطلب ہو ہی نہیں سکتی، اسے ممکن ہے، ظاہر ہے بعض اوقات صیغہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کوئی قاعدہ ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات انسان پڑھتے پڑھتے ربط کے اندر یہ کچھ پڑھ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے، درست کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھا بعض لوگوں کا ایک اور مزاج ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے بغیر اعراب والی کتاب لے آئے اور اعراب والی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی موبائل کے اندر، یہ اعراب والی کتاب جو ہے وہ گھر پہ لا کے رکھ لی اور سیانے بنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عبارت پڑھو، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں بالکل ٹک ٹک ٹک، کیوں؟ اعراب لگے ہوئے کتاب میں، اور یہاں پہ بھی وہاں پینسل سے اعراب لگا پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا جب کوئی فر زیادہ پڑھنا ہوتا ہے نا، میں اکثر 2-3 سوال کر لیتا ہوں، یہاں کیا تعلق ہے اس کا ما قبل سے ما بعد سے کیا تعلق ہے، یہاں پہ کیا نکل رہا ہے، محذوف نکلا نہیں نکلا، یہاں پہ جار مجرور کس کے متعلق ہوئے، آپ نے متعلق و متعلق کو کیا سمجھا؟ تو بس جس نے رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے نا وہیں پہ بیچارہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات میں صیغے کی تعلیل پوچھے تو بھائی تعلیل کیا ہے اس کی، اصل کیا تھا، اب کیا ہو گیا، ختم۔ تو یہ جو استادی کرنے کی کوشش طلباء کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھا کریں اور محنت کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ دیکھیں، ہم بھی پہلے وہاں تھے، وہاں سے ہم یہاں تک کا سفر ہمارا ایسے ہی ہوا ہے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کہ اتنے پریکٹیکل سے گزر کے بندہ آئے، لیکن جب مشکلات کو آپ فیس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ آپ بھی اس فن کے اندر ماہر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عمر محمود صدیقی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے کہ بعض اوقات شیطان بڑی سستی دلا دیتا ہے، میں تو ان جیسا بن ہی نہیں سکتا۔ بعض طلباء جو ہے وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت وہ تو اتنے بڑے آدمی، وہ تو بن ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عمر محمود صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، نوجوان ماشاءاللہ ینگ، محنتی، اور مجھے اندازہ ہے تقریر کا بھی، ان کی تحریر کا بھی، تدریس کا بھی، ظاہر ہے کہ 10 محاذوں پہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ محنت ہی ہے ان کی۔ اور خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی اگر آج ایک بلند آواز ہمیں سوشل ایشوز پر یا مذہبی معاملات پر اگر نظر آتی ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوگوں کو بھی زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک انیشیٹو لیا اور اپنی پوری ڈاکومنٹڈ ویڈیوز ریکارڈ کروا دی، مختلف علماء سے رائے لی، مسلم سے، غیر مسلم سے، وہ لوگ جو کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے، ان سب سے رائے لی کہ کیا زبردستی اس ملک میں کس کو مسلمان بنایا جا رہا ہے؟ تو سب نے کہا کہ زبردستی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یعنی زبردستی کس کو مسلمان بنانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا، اور اب ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت اچھا ادارہ قائم کیا سٹی آف نالج کے نام سے، گلشن اقبال میں، الحمدللہ میری وہاں پہ حاضری ہوئی تھی، بہت بڑے بڑے پروگرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتے ہیں، مواقع بھی عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ تشریف فرما ہے، میں زیادہ مخل نہیں ہوگا، لیکن بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہدف بڑا رکھیں، ٹارگٹ بڑا رکھیں، دنیا پہ چھا جانے کا ٹارگٹ رکھیں۔ اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا، جان چھٹی ہماری بات درس میں مکمل ہو گیا سارا معاملہ، تو نہیں، آپ نے بڑے کام کرنے زندگی میں۔ یہ فقط نہیں کہ آپ جناب یہاں پڑھا کے فارغ ہو گئے تو سند مل گئی، گھر جا کے بیٹھ گئے۔ ہم جو کام سیکھتے ہیں اس کو کرتے ہیں، لہذا آپ میں سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے مدرس بھی ملیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت اچھے تحریر کرنے والے بھی ملیں گے، بہت اچھے اسپیکر بھی ہمیں ملیں گے، بہت اچھے انشاءاللہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے بھی ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ سب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم نے الحمدللہ اس ادارے کو قائم کیا، لے کے چل رہے ہیں۔ آج طلباء کی تعداد اتنی ہے، پہلے سال کم تھی، اب زیادہ، اب اور زیادہ، اللہ نے چاہا تو آئندہ سالوں میں اور زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، محنت کرنی۔ آگے 2 مہینے آپ کی چھٹیوں کے آ رہے ہیں، جامعہ کے امتحانات ہیں، اکیڈمی کے، ان کی تیاری کریں۔ 5 مارچ سے تنظیم کے امتحانات ہیں، ان کی تیاری آپ کریں، اچھے امتحانات دیں، اور اس کے بعد آپ نے فارغ نہیں ہونا، بلکہ اگلے سال کی کتابیں خرید کر آپ نے ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ دوسری گزارش یہ کہ وہ طلباء کے جن کو لگتا ہے کہ ان چھٹیوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی پڑھائی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ اگر آپ لوگ ایگری ہوں گے اس بات پر، جس طرح یہ بڑی کلاس والے طلباء، ان کو کتاب البیوع میں پڑھا رہا ہوں ہر اتوار کو، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے،
تو اگر طلباء آنے کے لیے تیار ہو تو ہم رمضان سے پہلے 7-8 ہفتے جو باقی رہ جاتے ہیں اتوار، ہم انشاءاللہ ظہر کے بعد 1-1.5 گھنٹے کی کلاس ان طلباء کی رکھ سکتے ہیں اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے. تو اگر آپ لوگ ایگری ہو اور آ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ استاد اکیلا بیٹھا ہوا ہو، تو یہ سہولت آپ کو بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اگلے سال کے لیے آپ لوگ ذہنی طور پہ اچھی طرح تیار ہو جائیں. اور آخری بات یہ کہ بیٹا جو اپنے لیے پسند کر رہے دیگر کے لیے پسند کریں. آپ خود آئے ہیں ذوق و شوق سے، تو اب اگلے سال کوشش کریں کہ آپ کی کوششوں سے 2-4-5 طلباء آپ کے خاندان میں ہو، اڑوس پڑوس میں دوست ہو، ان کو داخلہ کروائے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کی بہت زیادہ برکات آپ کو نصیب ہوں گی. میں بلا تاخیر ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے آج ہمیں مستفیض فرمائیں، اور آپ ہی کے انتظار تھا، میں تو بیچ میں آ گیا، اصل تو آپ نے گفتگو فرمانی ہے. جزاکم اللہ خیرا.